ہیں کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے جائز ہوتی ہیں کہ یہ ان کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے، جیسے بخار آنا، اچھا جو ہمارے بشری عوارض ہوتے ہیں جی یہ ان کے ساتھ معاملات پیش آنا، تو یہ ساری چیزیں ان کے حوالے سے اعتقاد رکھا جائے گا۔ پھر ایک اہم ترین بات انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے یہ ہے کہ ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے گا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا بھیجنا اللہ تبارک و تعالیٰ پر واجب نہیں، صحیح ٹھیک ہے۔ ہاں، اب یہاں پہ جو ہمارا موضوع ہے بالخصوص عظمت انبیاء کے حوالے سے، اس کا ایک پہلو اسی سے سمجھ لیں کہ اللہ پاک کی جو پیغام ہے کہ اللہ پاک کے پیغام کو ہم کیسے حاصل کریں، کہ بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جس کی رہنمائی عقل کے ذریعے نہیں ہو سکتی۔ جیسے مثال کے طور پر ہمیں اللہ پاک کی 5 وقتہ عبادت کرنی ہے، مخصوص وقت کے اندر مخصوص انداز میں ہم نے اللہ پاک کی عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، جی ٹھیک ہے۔ اب نماز کا ایک طریقہ کار ہے کہ اس انداز میں ہم نے تکبیر تحریمہ کہنی ہے، اس انداز میں ہم نے رکوع کرنا ہے، اس انداز میں ہم نے سجدہ کرنا ہے، یہ ہم اپنی عقل کے ذریعے نہیں جان سکتے۔ صحیح اب اللہ پاک کے جو احکامات ہیں ان کو ہر ایک عقل کے ذریعے جان نہیں سکتا، اور ہر ایک کے اندر یہ قوت و قدرت نہیں ہوتی کہ وہ اللہ پاک کے پیغام کو براہ راست لے سکے۔ تو اب درمیان میں اللہ پاک نے ایسی مخلوق پیدا فرمائی، ایسی عظمت والی ہستیاں پیدا فرمائی کہ جو اللہ پاک کے پیغام کو لیتی ہیں اور بندوں تک پہنچاتی ہیں۔ صحیح تو اس کا واضح مطلب کیا ہوا کہ ان ہستیوں کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ دیگر لوگوں کے مقابلے میں بالا ہے، صحیح کہ انہوں نے براہ راست اللہ پاک کے پیغامات کو لینا ہے اور مخلوق تک پہنچانا ہے۔ وہ اللہ اور بندے کے درمیان جو ہے وہ واسطہ ہیں، صحیح ٹھیک ہے، ذریعہ ہیں، تو وہ ان سے برتر و بالا ہیں، اور ایسی ہستیوں کو انبیاء نبی علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ تو نبی کہتے ہی اس بشر کو ہیں کہ جس پر اللہ پاک وحی نازل فرماتا ہے اور ان کو حکم ہوتا ہے کہ وہ لوگوں تک اس وحی